ایک خوبصورت میدان میں جہاں سورج کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوتی تھی اور لمبے درخت سرگوشیاں کرتے تھے، ایک ننھا خرگوش رہتا تھا جس کا نام بنی تھا۔ بنی نرم اور سفید کھال والا، گلابی ناک اور لمبے کانوں والا ایک پیارا سا خرگوش تھا۔ لیکن بنی ایک بات سے بہت ڈرتا تھا، میدان کے کنارے موجود گھنے اور تاریک جنگل سے۔ ایک دن بنی کی بہترین دوست گلہری ڈیزی دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئے۔ بنی بنی میری پسندیدہ پھلی جنگل میں جا گری ہے، ڈیزی نے گھبرائے ہوئے کہا۔ بنی کا دل دھڑکنے لگا۔ جنگل تاریک تھا اور وہاں عجیب عجیب آوازیں آتی تھیں، لیکن وہ ڈیزی کو مایوس نہیں کر سکتا تھا۔ میں تمہاری پھلی ڈھونڈوں گا ڈیزی، بنی نے ہمت سے کہا، حالانکہ اس کے ننھے پنجے کانپ رہے تھے۔ بنی جنگل کے کنارے تک گیا اور جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا، سورج کی روشنی غائب ہو گئی۔ درختوں نے جیسے سرگوشی کی، یہ ننھا خرگوش کتنا بہادر ہے، بنی نے ایک لمبی سانس لی اور آگے بڑھ گیا۔ پھلی کی تلاش میں بنی کی ملاقات ایک عقل مند الو سے ہوئی۔ تم کس کی تلاش میں ہو؟ ننھے خرگوش الو نے پوچھا۔ میں اپنی دوست ڈیزی کی پھلی ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ بنی نے کہا۔ الو نے اپنے پروں سے اشارہ کیا۔ ندی کے ساتھ ساتھ جاؤ، تمہیں ایک بڑے پتھر کے قریب وہ پھلی مل جائے گی۔ بنی ندی کے ساتھ ساتھ چھلانگ لگاتا ہوا چلنے لگا۔ جب وہ بڑے پتھر تک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ چمکدار پھلی گھاس میں رکھی ہوئی ہے۔ لیکن جیسے ہی بنی نے اسے اٹھانا چاہا، ایک لومڑی وہاں آ گئی۔ ارے ننھے خرگوش، لومڑی نے کہا اپنی زبان چاٹتے ہوئے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بنی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن اس نے اپنی دوست ڈیزی کو یاد کیا۔ میں اپنی دوست کی پھلی لینے آیا ہوں، یہ اس کے لیے بہت خاص ہے، بنی نے مضبوطی سے کہا۔ لومڑی حیران ہوئی کہ اتنا چھوٹا خرگوش اتنا بہادر کیسے ہو سکتا ہے۔ اچھا، اگر یہ اتنی اہم ہے تو لے جاؤ، لومڑی نے مسکرا کر کہا۔ بنی نے جلدی سے پھلی اٹھائی اور میدان کی طرف دوڑ گیا۔ یہ لو ڈیزی، تمہاری پھلی، بنی نے خوشی سے کہا۔ ڈیزی نے اسے گلے لگا لیا۔ شکریہ بنی، تم سب سے بہادر خرگوش ہو۔ اس دن کے بعد بنی کو جنگل سے ڈر نہیں لگا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ بہادر ہونا خوفزدہ نہ ہونے کا نام نہیں، بلکہ ڈر کے باوجود صحیح کام کرنے کا نام ہے۔